ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات میں فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے، اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی، یا ہم نے وہ بات کہنے کی انہیں اجازت نہ دی ہوتی، تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کے دل کی رگ کاٹ دیتے جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں۔ یہ آیات مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمال صدق اور بارگاہ خداوندی میں نہایت درجے قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کر کے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں، یعنی اے لوگوں ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، یعنی بے شک وہ قرآن کافروں پر حسرت کا سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن کفار کی ندامت یقینی حق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یقینی حق ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن یقینی حق ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب عز و جل کی ہر طرح کے نقص و عیب سے پاکی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس جلیل کلام کی وحی فرمائی۔ الحمدللہ، سورہ الحاقہ آج ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔